الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضور نبی اکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبد المطلب کے شہزادے ہیں اور تمام بیٹوں میں زیادہ خوبصورت اور بہادر ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس طرح آپ کو حسن و جمال عطا کیا تھا، اسی طرح حسن اخلاق بھی کی نعمت بھی آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ آپ کو عرب کا شہزادہ پکارا کرتے تھے کہ یہ ہمارے عرب کا شہزادہ ہے، اور سارے بھائیوں میں آپ خوبصورت، ذہین اور ہر لحاظ سے ان سے بڑھ کر تھے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علاوہ حضرت عبد المطلب کی 12 بیٹے تھے، اور جن کے نام ہیں سب سے بڑے حضرت حارث، اور پھر حضرت ابو طالب، زبیر، حضرت حمزہ، حضرت عباس، ابو لہب، غیداق، مکوم، زرار، قسم، عبدالقعبہ اور حجل۔ یہ 12 بیٹے حضرت عبد المطلب کے حضرت عبداللہ کے علاوہ تھے۔ حضرت عبداللہ کو ساتھ ملائیں تو آپ کے 13 بیٹے بنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 بیٹے عطا کیے تھے، اور ان میں سب سے خوبصورت حسن و جمال والے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کیونکہ آپ کی پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک چمکتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے بہادر تھے اور بڑے سخی تھے، اور بڑے اچھے اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نوجوانی کے عالم میں آئے تو آپ کو شکار کرنے کا بڑا شوق تھا، اور زیادہ وقت آپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ خانہ کعبے میں مہمانوں کی خدمت میں حصہ لیا کرتے، خانہ کعبے کا طواف کرتے۔ تو ایک دن آپ نے جب خانہ کعبے کا طواف کیا تو کرنے کے بعد گھر میں آئے تو دل کیا کہ آج میں شکار کروں۔ تو حضرت عبد المطلب سے اجازت مانگی کہ ابا جان مجھے اجازت دیں کہ میں شکار کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے لیکن جلدی آنا۔ تو آپ جنگل میں تشریف لے گئے۔ جب آپ جنگل میں تشریف لے گئے تو جنگل میں شام کی طرف سے کچھ یہودی لوگ آ رہے تھے، اور ان یہودیوں نے آپس میں کلام کیا، اور کلام کرتے کرتے اس بات کا ذکر شروع ہو گیا کہ نبی آخر الزماں جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، وہ کہاں آئیں گے؟ ایک نے کہا کہ پہلے انبیاء اکرام چونکہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو اللہ کے آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے۔ دوسرا کہنے لگا کہ نہیں، وہ یہودیوں میں سے ہوں گے۔ تیسرے نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے بڑے علماء سے بھی سنا ہے اور تورات و انجیل میں بھی اس نبی کا ذکر پڑا ہے کہ وہ نبی جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے، اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو ان کا آپس میں اختلاف ہوا، تلخ کلامی ہوئی، جھگڑا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں تم غلط کہتے ہو، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا نہیں تم نے ٹھیک، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ شیطان ایک بزرگ کے روپ میں ان کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں تو بیت المقدس میں بیٹھا ہوا تھا
اور تمہاری ان باتوں کو سن کر میں آیا ہوں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ یہ تو بیت المقدس سے آیا ہے اور ہماری باتیں سن رہا تھا، یہ تو کوئی بہت اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، بزرگ ہے، تو کیوں نہ ہو ہم اسی سے پوچھ لیں کہ یہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ ایک نے کہا میں کہتا ہوں کہ اللہ کے جو آخری نبی ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، دوسرے نے کہا کہ وہ یہودیوں میں ہوں گے، تیسرے نے کہا کہ نہیں وہ فلسطین میں آئیں گے، اور ایک نے کہا جناب میں نے کہا کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، چونکہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے اور اپنے بڑے علماء سے بھی سنا ہے۔ تو جب یہ بات بیان ہوئی تو شیطان کہنے لگا کہ غور سے سنو، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے، اور جب وہ مکہ میں تشریف لائیں گے، نبوت کا اعلان فرمائیں گے، تو ان کا دین پوری دنیا پر پھیل جائے گا اور تمہارے دینوں پر غالب آ جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا صرف اس کا دین ہوگا، نہ عیسائیوں کا دین ہوگا نہ یہودیوں کا دین ہوگا، وہ تمام دینوں کو ختم کر دے گا، اس کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا، سب پر غالب آ جائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہا کہ کیا ہمارے دین بالکل ختم ہو جائیں گے؟ اس نے کہا ہاں تمہارے دین ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ہم پھر کیا کریں؟ اس نے کہا تم اپنے دین کو بچاؤ، اپنے دین کی مدد کرو۔ ہم کیسے مدد کریں؟ تو شیطان ان جو بزرگ کا روپ دار کا ان کے سامنے آیا تھا، کہنے لگا کہ تم ایسے کرو کہ اس نبی کے جو والد ہیں وہ اس جنگل میں آ رہے ہیں شکار کرنے کے لیے، جب وہ جنگل میں آئیں تم ان کو گھیرا ڈال دینا، ان کو قتل کر، جب باپ دنیا میں نہیں رہے گا تو بیٹا کہاں سے آئے گا؟ تو حضرت عبداللہ شکار کرتے کرتے جب وہ درمیان میں آئے، وہ ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ غار قریب آئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ اب قریب آ گئے ہیں، تو انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا ڈال دیا، چاروں طرف تلواریں نکال لیں۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف دیکھا، فرمایا ابھی تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ تم ہمارے قبیلے کے، ہمارے شہر کے نہیں لگتے، اور میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ انہیں کہا کہ عبداللہ ہم تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے تیرے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن جو تیرا بیٹا ہوگا اس سے ہے، اس لیے ہم تمہیں قتل کریں گے تاکہ وہ دنیا میں نہ آئے۔ تو آپ فرمایا یہ تم کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو کہ میری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی، تو میری نہ تم سے کوئی دشمنی ہے تو نہ میرا تم سے کوئی لینا دینا، تم میرا راستہ چھوڑو، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تلواریں نکال کر آپ پر وار کرنے شروع کر دیے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ آپ نے اپنی تلوار نکالی تو اپنا دفاع کرنے لگے، روکنے لگے۔ آپ نے ان کے وار روکے، بار بار آپ یہی فرما رہے ہیں کہ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، تو تم مجھے جانے دو، راستہ چھوڑ دو۔ انہیں کہا کہ نہیں ہم تمہیں قتل کریں گے۔ ایک حملہ کرتا ہے، کبھی دوسرا کرتا ہے، کبھی تیسرا کرتا ہے، کبھی چوتھا کرتا ہے، وہ بار بار حملہ کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے وار روک رہے ہیں، آپ نے جوابی کو ان پر حملہ نہیں کیا۔ تو ادھر حضرت وہب بن عبد المناف، یہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کی والد محترم ہیں۔ تو آپ کا اونٹ گم ہو گیا، تو جب آپ کا اونٹ گم ہوا تو وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے اسی جنگل میں آئے۔ جب اس طرف آئے دیکھا کہ کچھ لوگ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو گھیرا ڈالا ہوا ہے، ان پر حملہ آور ہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ میں اپنے اس شہزادے کی، عبداللہ کی مدد کروں۔ وہ جیسے ان تلوار نکال کے آگے بڑھنے لگے تو ان کو ٹھوکر لگی، وہ گر گئے۔ جب گرے تو ان کا سر زمین پر لگا، پتھر پر لگا، تو ان کا سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گئے۔ پھر دوبارہ اٹھنا چاہا تو لہو و تکلیف اتنی زیادہ تھی، خون اتنا بہہ گیا تھا کہ آپ اٹھ نہ سکے۔ اور پھر آپ نے لیٹے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ اب ہمارے شہزادے کی مدد تو کر سکتا ہے۔ تو حضرت وہب فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک اور عجیب منظر یہ دیکھا کہ آسمان سے فرشتے ہاتھوں میں تلواریں لے کر زمین کی طرف آ رہے ہیں۔
جتنی تعداد میں وہ تھے اتنے فرشتے تھے، تو انہوں نے آ کر ان سب کا سر قلم کر دیا۔ حضرت عبداللہ حیران ہو گئے کہ ان کی گردنیں نیچے گر گئیں، وہ قتل ہو گئے۔ تو آپ حیرانگی کے ساتھ کبھی ان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس طرف دیکھتے ہیں کہ ان کو کس نے قتل کر دیا، کہ میں نے تو کوئی وار بھی نہیں کیا، جوابی حملہ بھی نہیں کیا، تو ان کے سر تن سے جدا کیسے ہو گئے؟ تو حضرت وہب آپ آہستہ آہستہ ان کے قریب گئے، حضرت عبداللہ کو سینے سے لگایا، فرمایا کہ میرے بیٹے آؤ ہم گھر چلتے ہیں۔ تو جب گھر میں تشریف لے کر آئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا بیٹا مجھے لوٹا دیا ہے، تو نے حفاظت کی ہے اس کی۔ تو جب حضرت وہب بن عبد المناف آپ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے چونکہ دیکھا تھا تو حضرت عبداللہ کی بڑی عزت اور تکریم آپ کی دل میں بیٹھ گئی۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ ہو کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح عبداللہ سے کر دوں۔ تو انہوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ حضرت عبد المطلب نے خوشی خوشی اس رشتے قبول کر لیا اور فرمایا کہ جیسا رشتہ میں چاہتا تھا ویسا مجھے مل گیا۔ اور اس سے پہلے بھی عرب کی بہت ساری عورتیں جو تھیں وہ آپ سے شادی کی خواہش مند تھیں، لیکن آپ نے کسی کو قبول نہیں فرمایا۔ آپ کا ایک ہی جواب تھا کہ جہاں میرے والدین کی مرضی ہوگی وہ میری شادی کر دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شادی حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے ہو گئی۔ جب آپ کی شادی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کے شکم اطہر میں منتقل ہو گیا، تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں 2 ماہ کے تھے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کھجوریں دے کر آپ کو مدینہ منورہ روانہ کیا، آپ کے جو وہاں رشتہ دار تھے ان کے ہاں۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے ملک شام کی طرف قافلہ تیار کیا، اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو شام سے واپسی پر جب مدینہ منورہ کے پاس پہنچے تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہو گئے اور اپنے والد کے ننہال جو تھے بنو عدی بن نجار میں 1 مہینے تک بیمار رہے۔ قافلے والوں نے چند دن دیکھا کہ ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بخار تیز ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ جہاں چونکہ تمہارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں تمہارے والد محترم کے، تو تم ان کے پاس ٹھہر جاؤ، جب تم ٹھیک ہوگے تم پیچھے آ جانا، ہم چلتے ہیں۔ تو انہوں نے اجازت لی، وہ آگے بڑھ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہر گئے اور کچھ دن گزرے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی اس وقت آپ کی عمر 24 سال تھی، اور جس وقت آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ اور جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جان کے شکم اطہر میں 2 مہینے کے تھے، اور جب حضرت عبداللہ آپ نے وصال کیا تو آپ کو دار نابغہ میں دفن کیا گیا۔ اور جب وہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب جو ہے انہوں نے دیکھا کہ مجھے عبداللہ نظر نہیں آ رہا، تو قافلے والوں سے پوچھا بھی عبداللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اے عبد المطلب تمہارے بیٹا واپسی پر بیمار ہو گیا تھا، ہم اسے آپ کے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں، جب وہ تندرست ہوگا صحت مند ہوگا تو وہ واپس آ جائے گا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے صاحبزادے حارث کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ اور جا کر اپنے بھائی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر لے کر آؤ کہ ان کی طبیعت کیسی ہے
اور اگر وہ ٹھیک ہوئے تو ان کو اپنے ساتھ لے کر آنا۔ تو جب حارث مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وصال کر چکے تھے اور آپ کو دفن کر دیا گیا تھا۔ اور جب یہ خبر لے کر حضرت عبد المطلب کے پاس آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے حارث آئے تو یہ خبر سنائی کہ عبداللہ تو وصال کر گیا ہے، تو اس وقت پورے قریش قبیلے کے اندر جو ہے وہ ماتم ہونا شروع ہو گیا، سوگ کا عالم آ گیا کہ ہر گھر میں جو ہے وہ اسی بات کا چرچا ہے کہ عبداللہ دنیا سے چلا گیا، عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ وہ بڑا نیک تھا، وہ بڑا صالح تھا، وہ بڑا بہادر تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، لوگ اچھے الفاظ میں ان کو یاد کرنے لگے۔ اور پھر جب حضرت سیدہ آمنہ نے یہ خبر سنی تو آپ نے بڑے دردناک لہجے میں ایک مرثیہ کہا۔ وہ مرثیہ اتنا دردناک تھا کہ آج بھی اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے تو اس کے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کیسے اور کس طریقے کے ساتھ مرثیہ کہا۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کی وراثت میں ایک لونڈی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام برکہ تھا۔ ام ایمن جو ہے یہ آپ کی کنیت ہے، اور حضرت ام ایمن یہ ترکے میں تھیں اور کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، تو یہ سب ترکہ جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ حضرت ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، آپ کی پرورش کیا کرتی تھیں، آپ کو کپڑے پہناتی تھیں، آپ کی پرورش کی ضرورتوں کو پورا کرتی تھیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی فرماتے رہے، اور اپنے محبوب اور پسندیدہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، اور ان کے شکم اطہر سے اللہ رب العزت نے حضرت اسامہ عطا فرمائے۔ کہتے ہیں اسامہ کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت اسامہ کی جو والدہ محترمہ ان کا نام حضرت ام ایمن ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پرورش کرنے والے بھی ہیں اور آپ کے والد محترم کی لونڈی ہیں۔ تو یہ وہ ترکہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد محترم کی وراثت سے ملا تھا، اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ مختصر تعارف تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما